ادارے ہو وہ ساری کی سارے کیسز آئین اور قانون کے مطابق رک جاتے، اس بندے کا ایک کیس میں فیصلہ ہو جاتا ہے، اگر اس میں اس کو سزا ہو جاتی ہے باقی فیصلے لاگو ہوتے ہیں، اگر وہ ایکوٹ ہو جاتا ہے۔ آج تک 2023 سے وہ پٹیشنیں پینڈنگ ہے، ہمارے فیصلے نہیں ہوئے۔ یہ جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے ملک اور قوم کا سخت ترین نقصان ہو رہا ہے، اس سے ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی، اس سے ڈیموکریسی ایٹ سٹیک ہے۔ الیکشن کمیشن گھنٹوں کے حساب سے ہمارے بندوں کو ڈسکوالیفائی کر رہا ہے۔ آئین کہتا ہے کہ صرف اور صرف وہ لوگ جو مارل ٹرپیچیوڈ میں اقوال ہو ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن ایک سٹروک آف اے پین سے صرف رات کے وقت بیٹھ کر کے سارے نوٹیفیکیشن کر رہا ہے۔ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جو ہم جنوری 2025 کو اس کی مدت ختم ہو چکی ہے، ہم کہہ رہے کہ اور چیئرمین الیکشن کمیشن آ جائے اور 2 ممبران صاحبان آ جائے، آج تک وہ نہیں ہوا۔ اگر ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے رہنما رہبر اس قوم کے دل پسند جن کے سے لوگ ان کے نام کو لینے کے لیے ترستے ہیں وہ عمران خان صاحب ہے، اگر ان پہ پابندی لگاؤ گے، اس کے پارٹی کو آئسولیٹ کرو گے، ان کو سپیس نہیں دو گے، یہ جو تشدد پہ بلیو نہیں کرتے ان کو پارلیمان سے نکالا جا رہا ہے، تو کون لوگ اس کی سٹے لیں گے؟ کوئی لوگ تو ہے جو اس سسٹم کو لپیٹنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم چلے، ہم چاہتے ہیں ہمارا لیڈر باہر ہو، ہم چاہتے ہیں ایوان مضبوط ہو، لیکن ایک ان سرکمسٹانسز میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی خان صاحب کے سامنے انشاءاللہ اس کو رکھیں گے۔ آئندہ ایوان میں کیا کردار ہم نے پلے کرنا ہے، کیا اس ایوان میں واپس جانا ہے، کیا اس ایوان کے ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے، کیا اس سسٹم کے ہمیشہ سے بائیکاٹ کرنا ہے، کیا ہم نے تحریک چلانی ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کا بہت جلد فیصلہ کرے گی۔ سارے کیسز سیاسی بنیادوں پہ بنے ہیں، سارے بیس لیس سے دنیا اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی، ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہائی کورٹوں میں چیلنج کریں گے، لیکن عدلیہ پہ ایک سوالیہ نشان ہوگا۔ جب دو کی لڑائی ہوتی ہے تو لوگ عدلیہ کی طرف امید کی طرف دیکھتے ہیں، عدلیہ سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں، مایوسی ختم ہو رہی ہے۔ اگر ایوانوں سے مایوس ہو گئے، سیاستدانوں سے مایوس ہو گئے، عدلیہ سے مایوس ہو گئے تو سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں اب بھی وقت ہے ہوش کے ناخن لے، اس سسٹم کو بچائے، ورنہ ایسا چلتا رہا تو میرا خیال ہے ملک اور قوم کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ صاحب 5 اگست کو آپ احتجاجی تحریک کرنے جا رہے ہیں، یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد بھی آپ کوئی مفاہمت کی گنجائش آپ لوگوں کے لیے بچتی ہے؟ دیکھیں، مفاہمت کی بڑی خان صاحب نے کوشش کی، خان صاحب نے کہا ڈائیلاگ ہو، اس وقت ڈائیلاگ کا اناؤنس کیا خان صاحب نے جب ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، اس وقت ڈائیلاگ کا اناؤنس کیا جب ہمارے لوگوں پہ گولی چلی، اس وقت ڈائیلاگ کا اناؤنس کیا جب ہم نے دل کے ساتھ باوجود اس کے کہ اس لیڈر کو باہر نہیں آنے دیا، ملاقات نہیں ہونے دی، بچوں سے بات نہیں ہونے دی، پر پاکستان کے آواز آئی، اسٹیٹ کی آواز آئی، پاکستان نے پکارا تو پاکستان تحریک انصاف ساتھ کھڑی ہوئی۔ ایسے وقت میں کس چیز کی ڈائیلاگ ہوگی اور کس چیز کی ڈائیلاگ؟ ایک کو اٹھانا، ایک کو جیل میں ڈالنا، یہ سسٹم اس طریقے سے اگر آپ چلاتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، یہ نہ چلنے والا سسٹم ہے۔ سر، اس سے قبل یہ کہا جاتا رہا کہ بلاول بھٹو زرداری کو لانے کے لیے پی ٹی آئی اپوزیشن لیڈر کے طور پر پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو مائنس کیا جائے گا۔ دیکھیں، یہ آپ کی یہ سیاسی کویسچنز ہے، کس کو لایا جا رہا ہے کس کو نہیں لایا جا رہا ہے۔ جتنے بھی لوگ لائے ہیں فارم 47 کے آ گئے ہیں، فارم 47 کے لوگ کہاں چلتے ہیں؟ ان میں سے کسی کو کہو، میرا نہیں خیال ان کا دل اور ان کا ضمیر سمجھتا ہے کہ وہ جیتے ہوئے ہیں۔